12واں باب 13ویں اور 14ویں آیت۔ اور جب آسدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ یہودی قوم کو اذیت دینا ابلیس کے پروگرام کا ایک خاص حصہ ہے تاکہ خدا کے کام کو بگاڑا جائے۔ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ وہی قوم ہے جس نے خداوند مسیح کو رد کیا اور مصلوب بھی کیا، لیکن صرف اس بات پر کہ اس قوم میں سے مسیح پیدا ہوا ابلیس کے عتاب کا نشانہ بن گئی، کیونکہ یہ مسیح ہی ہے جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کرے گا۔ وہ اس قوم سے اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ مسیح سے نفرت کرتا ہے۔ اب اس کے پاس صرف یہی ایک آخری موقع ہے کہ وہ اس قوم کو تباہ کر سکے۔ یہ ہلکی یا معمولی اذیت نہیں ہوگی بلکہ ہر لحاظ سے مکمل جنگ ہوگی۔ اس باب کی 6 آیت میں عورت یعنی یہودی قوم کو بیابان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خداوند مسیح نے فرمایا تھا جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ اس موقع پر عورت کو عقاب کے 2 پر دیے جاتے ہیں۔ یہاں مدد کرنے والے کا نام یا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مدد کی گئی۔ اسے الہی مداخلت کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح خدا نے مصر میں سے نکلتے وقت بنی اسرائیل کی مدد کی تھی، اسی طرح خدا اب یہودی قوم کی پھر مدد کرے گا۔ خروج 19 باب کی 4 آیت میں خدا نے فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے مصریوں سے کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ یہودی قوم کو مصیبت کے وقت عقاب کے 2 پر دینا یقینی طور پر الہی مدد کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت خدا ان کو مصر سے بیابان میں لایا، اب خدا ان کو یروشلم سے بیابان میں لائے گا۔ خدا کی قدیم وفاداری اب بھی قائم ہے۔ لکھا ہے کہ عورت سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اس خاص جگہ پر پہنچ جائے گی۔ ابلیس دیکھتا ہی رہ جائے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہودی قوم اس محفوظ جگہ تک پہنچ جائے گی۔ عقاب کے 2 پر جو الہی مدد کو ظاہر کرتے ہیں مختلف طریقوں سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ دوست قوموں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو اس وقت یہودیوں کی مدد کریں گی، یا یہ ہوائی جہازوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو یک اٹھا کر لے جائیں گے، جیسے 1985 میں اسرائیل نے ایتھوپیا سے 16,000 کالے یہودی ہوائی جہازوں پر لاد کر چند گھنٹوں میں اسرائیل پہنچا دیے تھے، اور دنیا کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ اسے آپریشن موزس کا نام دیا گیا۔ اس قسم کا دوسرا آپریشن 1990 میں پھر دہرایا گیا اور ہزاروں کالے یہودیوں کو اسرائیل پہنچایا گیا جنہیں فلاشہ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت کی ساری یہودی قوم بچائی نہیں جائے گی۔ ذکریہ 13 باب کی 8ویں اور 9ویں میں خداوند نے فرمایا سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے سے مراد ہے 1 سال اور 2 سال اور آدھا سال۔ کل عرصہ 3.5 سال بنتا ہے۔ اسی کو مکاشفہ 13 باب کی 5ویں آیت میں اور 11ویں باب کی 2 آیت میں 42 مہینے کہا گیا ہے، اور مکاشفہ 11:3 اور 12:2 میں 1260 دن کہا گیا ہے۔ اسی عرصے کو دانیل 7ویں باب کی 25 آیت میں 1 دور اور دوروں اور نیم دور کہا گیا ہے۔ ان سب سے 3.5 سال کا عرصہ مراد ہے۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق سال 360 دن کا ہوتا تھا۔ ان یہودیوں کی جو اس محفوظ مقام میں پہنچ جائیں گے پرورش بھی خدا خود ہی کرے گا، جس طرح اس نے بنی اسرائیل قوم جو 10 لاکھ کے قریب تھی اپنی الہی قدرت سے معجزانہ طور پر کی تھی۔ خدا نے 40 سال تک اس قوم کو بیابان میں من کھلایا اور اسی طرح ان کی پرورش کی۔ اب بھی خدا معجزانہ طور پر ان کی پرورش کرے گا۔ خدا نے ایلیا کی پرورش کووں کے ذریعہ کی جب وہ نالہ کریت میں چھپا ہوا تھا۔ کوے تو گوشت اور روٹی خود کھاتے ہیں، لیکن جب خدا کا حکم ہو کہ ایلیا کو گوشت اور روٹی دونوں وقت پہنچانی ہے تو وہ پہلے یہ کام کرتے ہوں گے اور بعد میں خود کھاتے ہوں گے۔ اسے الہی مدد کہتے ہیں۔
اسی طرح خدا ان یہودیوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سب چیزیں مہیا کرے گا۔ 12واں باب 15 سے 17 آیت۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ شیطان نے یہودی قوم کو تباہ کرنے کے لیے پانی کا ایک سیلاب پیدا کیا تاکہ بھاگتے ہوئے یہودی اس میں غرق ہو جائیں۔ یہ پانی کا سیلاب حقیقی ہو سکتا ہے اور اس کے روحانی معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقی سیلاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیم توڑ دیا جائے یا کسی دریا یا جھیل کا کنارہ توڑ دیا جائے، جو کہ شیطان بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر یہاں پانی کا اصلی سیلاب مراد نہیں تو پھر پانی کی ندی کے علامتی معنی شیطان کی کوئی سیاسی یا فوجی چالیں ہو سکتی ہیں جن کو وہ یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسے 40 کی دہائی میں ہٹلر نے استعمال کی۔ یہ چالیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ وہ فوج استعمال کر سکتا ہے جس طرح فرعون نے بحر کلزم پر استعمال کی تھی، کیونکہ یہ ندی شیطان اپنے منہ سے بہاتا ہے، اس لیے وہ اپنی مؤثر تقریروں اور سیاست سے دوسری قوموں کو یہودیوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نہایت معنی خیز بات ہے کہ عورت پہلے زمین پر تھی اور اژدہا اس کے آگے جا کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ عورت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا بلکہ صرف بچے کو نگلنا چاہتا تھا، جس سے ظاہر ہے کہ مخالف مسیح جو یہودیوں اور بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ صلح کا 7 سالہ عہد کر چکا ہوتا ہے، یہودیوں کی سرزمین میں نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں جاتا بلکہ کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے۔ مکاشفہ 13 باب اس بید کو کھول دے گا جس کا تفصیلی مطالعہ ہم اس باب کے بعد کرنے والے ہیں۔ اگر سیلاب کے پانی کو حقیقی معنوں میں لیں تو اس آیت میں زمین کی مدد کو بھی حقیقی معنوں میں ہی لینا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ زمین حقیقی طور پر ندی کے راستے میں کسی جگہ پھٹ جائے گی اور سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لے گی، جیسے گنتی 16 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کور کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و سباب کو نگل گئی۔ یہ سچا واقعہ الہی مداخلت سے اسرائیل کے ساتھ پیش آیا اور یہ پھر دوبارہ پیش آ سکتا ہے۔ اس باب میں اژدہا یعنی ابلیس ہر قدم پر شکست کھا رہا ہے۔ اول وہ بچے کو نگلنے میں ناکام رہا، دوم وہ میکائیل کے ساتھ جنگ میں ہار گیا، سوم وہ اپنے گھر اور بادشاہت اور تخت یعنی آسمان سے ہمیشہ کے لیے نکالا گیا، چوتھا اس کی آمد و رفت اور قوت کو زمین تک محدود کر دیا گیا، پانچواں بیابان میں عورت اس کے سامنے سے اڑ گئی اور وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکا، چھٹا اس کے منہ کی ندی بھی بے تاثیر ثابت ہوئی۔ اس بے در پہ شکست اور بے بسی کا قدرتی نتیجہ غصہ کی شکل میں نمودار ہونا ہی تھا، لیکن اب وہ اس طرف سے بالکل مایوس ہو چکا ہے اور کسی طریقے سے بھی یہودی قوم کو گزند نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا وہ اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول کرتا ہے۔ اب وہ باقی یہودی ایمانداروں کو ڈھونڈتا ہے جو بیابان کو نہیں بھاگے۔ ان لوگوں کی 2 خوبیاں ہیں، اول وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ یہودی ہیں، اور دوم وہ یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مضبوط ایمان والے مسیحی بھی ہیں، اسی لیے انہیں یہودی ایماندار کہا گیا ہے۔ اسرائیل کے ملک میں اس وقت بہت سے یہودی ایماندار ہوں گے جو بڑی مصیبت میں خداوند مسیح کو پہچان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کا آخری منظر لڑائی کا منظر ہے جو 3.5 سال رہے گی اور خداوند مسیح خود آ کر اس کو ختم کریں گے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔